السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ توحید۔ ناظرین، جس بندے کے پاس توحید جیسی دولت ہے تو میرا ایمان ہے اللہ پاک ایسے بندے کو بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے ایک چھوٹی سی سورت کے اندر ہی توحید کو بند کر دیا ہے۔ جیسا پڑھیں گے سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کا کوئی شریک ہے، وہ اکیلا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں اور یہ ہے بریلوی مولوی، نام تو خیر مجھے نہیں آتا۔ تو ناظرین، الحمدللہ وہ دن دور نہیں ہے جب تمام علماء کرام انشاءاللہ الرحمن قرآن حدیث پہ ہی رہیں گے، کسی بزرگ کسی بابے کسی کے بیان نہیں کریں گے۔ اب آپ اس بندے کی، اس بریلوی مولوی کی توحید سنیں گے، یقین مانو میں پنجابی میں کہہ دوں سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ تو میں چاہتا ہوں ناظرین آئیے وہ اسی کی زبانی وہ گفتگو سنتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے یہ کسی کام نہیں آتے، بزرگ بابے قبروں والے مزاروں والے درباروں والے کسی کام کے نہیں ہیں۔ اگر دروازہ کھڑکانا ہے تو ایک اللہ رب العالمین کا کھڑکائیں۔ تو آئیے ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو وہ گفتگو سنواؤں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو کسی مسلمان کا کسی اللہ والے کی قبر پر جا کر، کسی اللہ والے کے دربار پر جا کر اس طرح فریاد کرنا، اس طرح رونا اور اس طرح جھولی پھیلا کر ان سے کوئی چیز مانگنا، اپنی مشکلات کا حل مانگنا، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ میں آپ کو کہیں اور لے کر نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو قرآن سناتا ہوں۔ لوگوں قرآن پڑھا کرو۔ مسلمان وہ ہے جو قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب سے ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور ایسے پیروں فقیروں اور مولویوں کو کتابوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیا ہے، اس دن سے ہم صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں، اس دن سے ہم غیروں کو پکارنے والے بن گئے ہیں۔ میرا مولویوں کو چیلنج ہے، کوئی مولوی ہو جواب دے دے۔ ماں مر جائے گی وہ جواب دے سکے گا، کیونکہ جواب دے کر چندے بند ہو جائیں گے، پھر اس کی روزی روٹی بند ہو جائے گی، پھر ان کے آنے والے بند ہو جائیں گے، دکانیں بند ہو جائیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا بالرسول الا باذن اللہ ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ اللہ کے ولی کی قبر پر جا کر فریاد کرنے والوں، اللہ کے ولی کی مزار پر جا کر فریاد کرنے والوں اور لوگوں کو گمراہ کرنے والوں، قرآن پڑھو۔ ولی کا مقام نبی کے مقام سے کم ہوتا ہے، ولی کا درجہ کم ہوتا ہے، نبی کا درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو کیا حکم فرمایا ہے؟ سنیے، ہم نے رسول کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے، اور جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے، اپنی جانوں پر زیادتیاں کر بیٹھے تھے، گناہ کر بیٹھے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کر بیٹھے، تو یہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس آ جاتے، پھر اللہ سے نفرت کرتے۔ کس سے نفرت کرتے؟ اللہ سے نفرت کرتے، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے۔ تو یہ ضرور اللہ کو بہت قبول کرنے والا، حد رحمانے والا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کو فرما رہا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، زیادتیاں کر
بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، اللہ کی نافرمانیاں کر بیٹھو، پھر میرے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ، تم میرے رسول کی بارگاہ میں بھی آ کر میرے رسول سے نہیں کہنا کہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، نہ بلکہ یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ رسول میرا ہے، معافی تم نے مجھ سے مانگنی ہے، دعا مجھ سے مانگنی ہے، استغفار مجھ سے مانگنا ہے، اور فریاد مجھے کرنی ہے، اور اللہ کے رسول بھی تمہارے لیے نفرت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمہارے لیے بخشش پیدا فرما دیں گے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ بتایا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اپنی جانوں پر زیادتیاں کر بیٹھو، اور تم گناہ کر بیٹھو، اللہ کی نافرمانیاں کر بیٹھو، پھر میرے رسول کی بارگاہ میں آ کر مجھ سے مغفرت طلب کرو، مجھے پکارو، میری بارگاہ میں رو، مجھے پکار کر مجھ سے اپنی حاجات مانگو، مجھ سے استغفار کرو، مجھ سے معافی مانگو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی سے معافی مانگو، میرے نبی کو پکارو، اس سے معافی مانگو۔ اللہ نے یہ فرمایا کوئی مولوی کوئی مائی کلام اس آیت کا معنی بیان نہیں کر سکتا۔ افسوس ہے مجھے ان مولویوں پر جنہوں نے قرآن کے بھی غلط معنی بیان کر کے مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے، صرف اپنی زبان بچانے کے چکر۔ اب ہم آتے ہیں حدیث کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی کیسے تربیت کی تھی، یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں تمہیں چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ کی رضا کی حفاظت کرو، تم اس کی رحمت کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو۔ یہ تعلیم ہے نبی علیہ السلام کی۔ مولوی کی تعلیم میں اور نبی کی تعلیم میں بڑا فرق ہے۔ مولوی وہ ہوتا ہے جو مخلوق کو اپنے سامنے جھکاتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو مخلوق سے نکال کر اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، اسے نبی کہتے ہیں۔ تو معلوم ہو گیا کہ آج کے مولوی جھوٹ بولتے ہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، جب تم سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو، اور جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ مولویو، تم نے دین کا بیڑا گھر کر دیا، خود بھی گمراہ ہو گئے ہو اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہو۔ ہر وقت جب کوئی مشکل آئی نہیں، جب کوئی پریشانی آئی نہیں، کوئی مصائب آئے نہیں، فلاں کے دروازے پر، اس کے در پر، اس کے در پر، خدا کے لیے خود بھی گمراہی سے نکلو اور مخلوق خدا کو بھی گمراہ ہونے سے بچا دو۔ چنانچہ سورہ توبہ پڑھیں۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب حضور اسلام اور حضرت ابوبکر صدیق ایک غار میں موجود تھے اور کفار تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھبرائے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ ہے تعلیم نبی علیہ السلام کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کا کیسا پختہ، کیسا پکا، کیسا مضبوط عقیدہ بنا دیا تھا کہ یہ نہیں فرمایا نبی علیہ السلام نے، ابوبکر غم نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے تعلیم نبی علیہ السلام کی کہ حضور اسلام نے فرمایا، ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے لوگوں، اپنی ہر مشکل کے وقت، ہر پریشانی کے وقت، ہر مصائب کے وقت، ہر تکلیف کے وقت صرف ایک اللہ کو پکارو، جھکو بھی اسی اللہ کی بارگاہ میں، پکارو بھی میرے اللہ کو، دعا بھی اللہ سے کرو، فریاد بھی اللہ سے کرو، مدد بھی میرے اللہ سے مانگو۔ ہاں، مسئلہ بتا دوں میں آپ کو، آپ کسی اللہ والے کی قبر پہ جائیں، کسی اللہ والے کے دربار پہ جائیں، تو اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ 4 ہاتھ دور کھڑے ہو جاؤ، فاتحہ پڑھو، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں سال پہنچاؤ، اور دعا اللہ سے مانگنی ہے، ولی سے دعا نہیں مانگنی۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے، قرآن کہتا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ فرمایا راتوں کو دنوں کے اندر اور دنوں کو راتوں کے اندر تبدیل کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ۔ فرمایا کبھی چاند آ جاتا ہے، کبھی سورج آ جاتا ہے، ان دونوں کو چمکانے والا بھی ایک اللہ۔ آگے فرمایا جن لوگوں کو آپ پکارتے ہو وہ تو کھجور کے اندر گٹک ہوتی ہے، گٹک کے اندر سوراخ ہوتا ہے، سوراخ کے اندر دھاگا ہوتا ہے، اس کے بھی مالک نہیں۔ اور تھوڑی سی سورۃ الفاتر کے ہم تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو قرآن کیا کہتا ہے؟
قرآن کہتا ہے وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے کیا فرمایا؟ یہ بھی آیت میں فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اب کو یہ بھی پتہ ہے کہ کچھ مولوی کہتے ہیں جی زندہ ہو تو ہمارے بابے کم سنتے ہیں، قبر میں چلے جائیں تو پھر زیادہ سنتے ہیں۔ تو قرآن کیا کہتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ نادر توحید، ہر نبی نے آ کر پیغام اپنی قوم کو یہی سنایا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ سورہ لقمان پڑھیں گے تو لقمان حکیم بھی یہی اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر ہم مسند احمد کی حدیث دیکھتے ہیں تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرکت ولا تترک صلاة مکتوبۃ متعمدہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وصیت کی میرے دوست نے، یعنی آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگرچہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، رب کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ نمبر 2، فردی نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا۔ نہیں شرک، یہاں پہ دعا کریں اللہ پاک ہمیں شرک جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے، اور یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں بدعت جیسی بھی لعنت سے محفوظ فرمائے، اور یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔